بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ اکثر اوقات ہم وہاں سے مات کھا جاتے ہیں جہاں سے ہم نے گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ اللہ کی حدود کو پار کرنے کے بعد ہم بالکل ہی بے خوف ہو جاتے ہیں، اس کی مخلوق کو اپنی ہوس کے نشانے پر رکھتے ہیں، مگر کہتے ہیں نا، جسے رب رکھے اسے کون چکھے۔ جس کی حفاظت اللہ کر رہا اس شخص کو کوئی زمینی شخص نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ میں ہر بار کی طرح اس بار بھی اپنے گاہک کو مایوس لوٹتا دیکھ کر پریشان سا ہو گیا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا اگر یہی حال رہا تو میرا کاروبار ڈوب جائے گا۔ میں نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ آخر میرے گاہک اس لڑکی کو اگلی ہی صبح واپس کیوں چھوڑ جاتے، حالانکہ وہ سب لڑکیوں سے زیادہ خوبصورت اور پرکشش تھی۔ یہ سب کچھ اب ایک مشکل پہیلی سا ہو کر رہ گیا تھا۔ آج بھی جب میں نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا تو سامنے ہی میرا گاہک کھڑا مجھے خون خوار نظروں سے گھور رہا تھا۔ میں نے نظر بچا کر اس کے پیچھے جھانکا تو وہی حسین لڑکی سر جھکائے مؤدب سی کھڑی تھی۔ میرا دل بیٹھ گیا۔ سامنے کھڑا مرد نہایت کرخت بندہ تھا۔ وہ غصے سے پیسوں کا مطالبہ کرنے لگا۔ میں نے الجھ کر اس لڑکی کو دیکھا۔ آخر اس میں ایسا کیا تھا کہ ہر عیاش مرد اگلی صبح اسے صحیح سلامت واپس پہنچا جاتا تھا؟ حالانکہ اس لڑکی کا حسن تو آنکھوں کو خیرہ کر دینے والا تھا۔ میں نے ہمیشہ کی طرح اس مرد سے بھی وہی سوال کیا کہ اسے لڑکی میں کیا خامی نظر آئی، وہ کیوں اتنی خوبصورت لڑکی کو اگلی ہی صبح واپس چھوڑنے کا آ گیا ہے۔ میرے سوال پر اس مرد کا رنگ بدلا اور اس نے میرا گریبان دبوچ کر مجھ سے رقم مانگی۔ میں نے محسوس کیا باقی سب کی طرح وہ بھی لڑکی کا ذکر گول کر رہا ہے۔ میں نے اسے مطلوبہ رقم دی اور خود سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ وہ لڑکی تو میرے گلے میں پھنسی ہڈی کی طرح بن چکی تھی جس سے میں جان نہیں چھڑوا پا رہا تھا۔ میں نے غصے سے اس لڑکی سے سوال کیا کہ آخر وہ ایسا کیا کرتی ہے کہ سب اسے میرے سر پر پھینک کر چلے جاتے ہیں۔ میں تنگ آ چکا تھا۔ اگر میں عام حالات میں اتنی حسین لڑکی سے مردوں کو دور بھاگتا دیکھتا تو ان سب کی دماغی حالت پر شک کرتا، مگر اب میں الجھ رہا تھا۔ آج تیسرا مرد تھا جو اسے میرے حوالے کر گیا تھا، اور حیران کن بات یہ تھی کہ وہ مجھ سے اس لڑکی کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہتے تھے۔ میرا سوال ہر مرد نے نظر انداز کر دیا تھا۔ میں نے لڑکی سے سوال کیا تو میرے سوال پر وہ الٹا مجھے شرم دلاتی نظروں سے دیکھنے لگی اور پھر اطمینان سے بولی کہ تم نے میرے ساتھ ناانصافی کی ہے، اس لیے تمہارا کاروبار ایسے ہی ڈوب جائے گا۔ مجھے اس لڑکی کے الفاظ نے جھٹکا دیا تھا، کیونکہ اس لڑکی کا انداز دھمکی دینے والا نہیں تھا، بلکہ وہ ایسے بول رہی تھی جیسے مجھے طلا دے رہی ہو۔ میں نے حیرت بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ کمزور سی لڑکی اس وقت بہت بہادر لگ رہی تھی۔ وہ پاکستان سے میرے ساتھ چائنا آئی تھی۔ وجہ اس کی غربت اور گھر والوں کا مقروض ہونا تھا۔ میں اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ بلا کی حسین لڑکی تھی۔ پہلی بار جب اس نے میرے سامنے اپنے چہرے سے پردہ ہٹایا تو ایک پل کے لیے تو میں بھی اسے دیکھتا رہ گیا تھا، اور میرے دل نے بے ساختہ مجھے ملامت کی تھی کہ اتنی خوبصورت اور معصوم لڑکی کے ساتھ میں ٹھیک نہیں کر رہا، مگر پھر میری لالچ میرے ضمیر کو تھپک کر سلا گئی۔ میں نے اس لڑکی کے جملے کو بد دعا کی طرح لیا تھا، اور میرے اندر یہی سوچ کر ہی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ میں نے اس کی مشکل میں اس کا ساتھ دیا تھا، اسے ایک بڑے قرضے سے نجات دلائی تھی، اور وہ یہاں میرے ساتھ ایسا سلوک کر رہی تھی۔ میرے کام آنے کے بجائے وہ میرا کام بگاڑ دی جا رہی تھی۔ اس سمے میں نے اپنا ایک بہت پرانے اور خاص ساتھی کو فون کیا، اور وہ چائنا میں ایک بہت بڑا کاروباری شخص تھا، اور میری اس سے دوستی اس لیے ہوئی تھی کیونکہ وہ بھی میری طرح پاکستانی تھا۔ وہ مشہور تھا کہ بڑی سے بڑی اکڑ والی عورت اس کے سامنے جھاگ کی طرح بیٹھ جاتی ہے، کیونکہ وہ بہت ظالم اور پتھر دل انسان تھا جسے عورت ذات کی کبھی پرواہ نہیں ہوتی۔ اسے نازک اور کم عمر لڑکی دینے کا مطلب لڑکی کو تپتی ہوئی آگ میں جھونک دینے کا نام تھا۔ اس لیے میں نے ہمیشہ ایسے معاملات میں اس سے احتیاط برتتا تھا، مگر پہلی بار مجھے اس لڑکی پر اتنا غصہ آیا تھا کہ میں اپنی احتیاط اور اپنے اصول بھی بھلا گیا۔ میں نے فون کر کے دوست کو کہا کہ میرے پاس اس کے لیے ایک نہایت خوبصورت تحفہ ہے جو میں اسے صرف دوستی کے نام پر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس مرد سے ایسا کہتے ہوئے میرے دماغ میں صرف ایک بات تھی کہ میں اس لڑکی کی اکڑ ختم کروا کر اس سے کام لے سکوں۔ میں نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ اس لڑکی کا کیا اشر ہونے والا تھا۔ فون کال سے فارغ ہوتے ہی میں نے اطمینان سے اپنا ناشتہ بنایا اور کھانا کھانے لگا۔ میرا دل مطمئن ہو گیا کہ جلدی میرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ میں نے اس دوران اس لڑکی پر بالکل نظر نہیں ڈالی تھی، جبکہ وہ سارا وقت خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی رہی تھی۔ مجھے تب بھی اس پر ترس نہ آیا، نہ جانے اس نے کچھ کھایا تھا یا نہیں۔ میں نے بالکل پرواہ نہیں کی تھی۔ وہ پاکستان سے میرے سہارے چائنا آ گئی تھی۔ وہ ڈری ہوئی تھی کیونکہ یہاں پر وہ میرے علاوہ کسی کو نہیں جانتی تھی، نہ ہی وہ یہاں کی زبان سے واقف تھی،
اور اس کی بے بسی کی حد یہ تھی کہ وہ مجھے بھی کچھ کہنے کے قابل نہیں رہی تھی، نہ احتجاج کرتی تھی، نہ مجھ سے لڑتی جھگڑتی تھی، مگر ایک بات جو میں نے محسوس کی تھی وہ اس کا اطمینان تھا، یوں جیسے اسے اپنی عزت کی طرف سے کوئی خطرہ نہ رہا ہو۔ مجھے یہ بات کچھ حیران بھی کر رہی تھی، اسے خرید کر جانے والے مردوں کا رویہ اور اس لڑکی کا اطمینان مجھے کھٹکا رہا تھا۔ آخر ایسی کیا بات تھی اس لڑکی میں کہ کوئی بھی اس کی طرف پیش قدمی نہیں کر پایا تھا؟ وہ کیسے انہیں اتنا پریشان کر لیتی تھی کہ اگلے ہی روز وہ اسے سر سے اتارنے کے لیے آ جاتے تھے۔ شام ڈھلنے سے بھی پہلے پہلے وہ دوست میرے گھر پر پہنچ گیا تھا۔ اسے دیکھ کر ایک پل کے لیے میں سوچ میں مبتلا ہوا تھا۔ وہ نہایت چوڑا، لمبا اور سرخ آنکھوں والا مرد تھا۔ اس کے چہرے پر نہایت کرختگی تھی۔ وہ نہ عورتوں پر رحم کھاتا تھا، نہ مردوں پر رحم کھاتا تھا۔ وہ بہت ظالم مرد تھا اور اس کی دی سزائیں اتنی تکلیف دہ ہوتی تھی کہ دیکھ کر بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ مجھے لگا میں غلط کر رہا ہوں، مگر میری لالچ میں میری سوچ اور ضمیر کے اوپر حاوی ہو رہی تھی۔ میرے دوست نے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے مجھ سے سوال کیا کہ کہاں ہے وہ لڑکی جو تمہارا کاروبار ٹھپ کر رہی ہے؟ میرے حوالے کرو، ایک ہی دن میں بالکل سیدھا کر دوں گا۔ اس کا لہجہ سرد پن مجھے جھرجھری لینے پر مجبور کر گیا تھا۔ میں نے نظر گھما کر دور صوفے پر بیٹھی اس لڑکی کو دیکھا جو سر اٹھائے ساکت نظروں سے ہم دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی نظروں میں ایسے سوال تھے کہ میں نظر چرا گیا۔ اگر میں چاہتا تو تب بھی اپنے دوست سے کہہ سکتا تھا کہ اس کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، مگر کسی نے ٹھیک کہا ہے کہ دولت جب انسان کے ہاتھ کو لگ جائے تو وہ سوچ سمجھ اور گناہ و ثواب سے عاری ہو جاتا ہے۔ میرا بھی وہی حال ہو گیا تھا۔ مجھے اس لڑکی پر بالکل ترس نہیں آ رہا تھا۔ وہ بہت معصوم تھی اور ایسے حالات میں بھی وہ مجھ سے جیسے انسان کی طرف مدد کے لیے دیکھتی تھی جو اسے اس جہنم میں لایا تھا۔ میرے دوست نے بھی میری نظروں کے تعاقب میں اس طرف دیکھا۔ لڑکی کو دیکھ کر اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ ایک دم وہ لہجے میں خوشگواری بھر کر بولا کہ یہ تو بہت خوبصورت لڑکی ہے، میں نے اتنی حسین لڑکی کبھی نہیں دیکھی۔ اس کی آنکھوں میں ستائش اور ہوس تھی۔ میں خاموش رہا جبکہ میرا دوست صوفے پر بیٹھا ٹانگ پر ٹانگ جمائے اس لڑکی کو تاڑ رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اس لڑکی میں کوئی اکڑ یا کوئی مسئلہ ہے، بس بات اتنی ہے کہ اس کا کوئی خریدار نہیں بن رہا۔ میں جس سے بھی یہ لڑکی بیچتا ہوں وہ مجھے لڑکی واپس کر جاتے ہیں اور مجھے نہیں سمجھ آتی آخر وہ ایسا کیوں کر جاتے ہیں۔ میں نے بہانے سے کہنا چاہا کہ اس میں اس لڑکی کا کوئی قصور نہیں ہے، نہ جانے کیوں میں اسے وضاحتیں دے رہا تھا۔ شاید اب میرا فیصلہ بدل رہا تھا، مگر میرے دوست کا اب ارادہ بدلنے لگا۔ کوئی موڈ نہیں تھا۔ وہ اطمینان سے بولا کہ جو بھی مسئلے مسائل ہیں وہ سب میں دیکھ لوں گا، تم فکر مت کرو، میں 3 دن بعد ہی لڑکی تمہیں پہنچا دوں گا، پھر تم چاہے جتنا بھی کاروبار کرنا چاہو کر سکتے ہو۔ یہ واقعی تمہیں بہت پیسہ دے گی، یہ تو سونے کی چڑیا ہے۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ ہمارے درمیان ایک دن کی بات ہوئی تھی، اب وہ 3 دن بول رہا تھا۔ اس کی نیت بدل چکی تھی۔ میں نے لڑکی کو دیکھا تو ٹھٹک گیا۔ اس لڑکی کے چہرے پر اب بھی کوئی تاثرات نہیں تھے، وہ بالکل خاموش اور ساکن سی بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے حیرت ہوئی آخر وہ کیا چیز تھی۔ اسے ڈر ہی نہیں لگتا تھا۔ وہ پردہ اور شریف لڑکی تھی۔ اس کو میں مردوں کے حوالے کر رہا تھا مگر اس کو کوئی خوف ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ چاہتی تھی اب بھی میرے آگے گر گرا کر مجھ سے مدد کی درخواست کر سکتی تھی، مگر وہ تو ایسے ساکت بیٹھی تھی جیسے اسے کسی بات سے فرق ہی نہیں پڑتا۔ میں نے ایک دم اپنے دوست سے کہا کہ ٹھیک ہے، تم اسے لے جاؤ اور جلدی واپس لانا۔ وہ خوش ہو کر بولا کہ فکر مت کرو، یہ لڑکی جتنی حسین ہے اس کی قیمت بھی دگنی دوں گا۔ پھر وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اس لڑکی کے بازو سے پکڑ کر اسے گھسیٹتے ہوئے گھر سے باہر لے جانے لگا۔ دروازے سے نکلتے ہوئے اس لڑکی نے ایک بار پلٹ کر مجھے خالی خالی نظروں سے دیکھا تھا۔ میرا دل چاہا اپنے دوست کو روک لوں اور اس لڑکی کو بچا لوں، مگر میں نے کوئی آواز نہیں نکالی۔ میرا دوست اس لڑکی کو لے گیا۔ میں وہیں بیٹھا اس لڑکی کے بارے میں سوچتا رہا۔ میں جانتا تھا 3 دن بعد جب وہ آئی تو اس کے چہرے پر خوف اور سراسیمگی ہوگی۔ وہ شاید تب وہ میرے آگے ہاتھ جوڑ کر رو رو کر مجھ سے رحم بھی مانگتی۔ میں جانتا تھا وہ لڑکی واپس آنے پر ایسے ہی بدل چکی ہوگی، کیونکہ میرے دوست کے پاس جو بھی لڑکیاں جاتی تھیں وہ ایسے ہی نیم پاگل ہو کر لوٹتی تھیں۔ میں نے بہت بار سوچا کہ میں اپنے دوست کو فون کر کے منع کر دوں اور کہہ دوں کہ میرا ارادہ بدل چکا ہے، مگر میں نے ایسا نہیں کیا اور خود کو کاموں میں مصروف کر لیا تھا کہ میں دوبارہ نہ اس لڑکی کے بارے میں سوچوں، نہ میرے اندر ہمدردی کا کوئی جذبہ اٹھے۔ میں مطمئن سے اپنے کام نپٹاتا رہا اور رات کو سکون سے سو گیا۔ یہ پہلی رات تھی جب اس لڑکی کو کسی کے حوالے کرنے کے بعد مجھے کوئی خوف نہیں تھا کہ صبح وہ لڑکی واپس آ جائے گی، کیونکہ میرا دوست عورتوں کو اتنی آسانی سے جانے نہیں دیتا تھا۔ اگلی صبح لڑکی واپس نہیں آئی تو بجائے خوش ہونے کے مجھے عجیب سی بے چینی محسوس ہوئی تھی۔
میرا دوست اس لڑکی کو واپس نہیں لایا تھا، جس کا مطلب یہی تھا کہ اس نے اس لڑکی کو قابو کر لیا تھا۔ وہ پورا دن بھی اسی خاموشی میں گزر گیا تھا، مگر جب رات ہوئی تو دروازے پر زوردار دستک ہوئی، جیسے کسی نے غصے سے دروازے پر دستک دی ہو۔ میں چونک گیا اور جب دروازہ کھولا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ سامنے میرا دوست آنکھ بگولا سا کھڑا تھا، میری آنکھوں کے سامنے ستارے ناچ گئے۔ اس جیسا ہٹا کٹا اور عورتوں کا شیدائی مرد بھی کیا اس لڑکی سے ہار گیا تھا؟ آخر وہ کیا چیز تھی؟ میرا دوست بولا کہ اس لڑکی کو رکھو اور ہماری دوستی بھی اب ختم۔ میں اس کی بات پر حیران ہوا۔ میں اس سے بولا کہ میں نے کیا کیا ہے؟ میرے سوال پر جو جواب اس نے دیا وہ میرے اوسان خطا کر گیا تھا۔ میں نے خوف زدہ نظروں سے اس لڑکی کو دیکھا تو وہ سر جھکائے بالکل خاموش کھڑی ہوئی تھی۔ میرا دل خوف سے لرزنے لگا تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ کیا میرا دوست سچ کہہ رہا تھا؟ میرا دوست اس لڑکی کو چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ میرا دل چاہا میں اس لڑکی کے آگے دروازہ بند کر لوں اور اسے اپنے گھر کے اندر نہ آنے دوں، کیونکہ جو بات میرے دوست نے مجھے بتائی تھی وہ مجھے خوف میں مبتلا کر گئی تھی اور میرے دماغ کو جھٹکے لگ رہے تھے، مگر نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے اسے گھر آنے کا راستہ دے دیا اور خود سر پکڑ کر بیٹھا۔ مجھے اب یاد آ رہا تھا کہ وہ سب مرد جو اسے دیکھتے ہی ہوش سے رالے ٹپکانے لگتے تھے، پھر کیسے اگلے ہی روز خاموشی سے اس لڑکی کو میرے حوالے کر جاتے تھے۔ اب مجھے سمجھ آ رہی تھی کیونکہ میرے دوست نے سچ بتا دیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد نہ جانے کیوں مجھے لگا کہ میرے دوست نے فضول بات کی ہے۔ وہ لڑکی میرے سامنے تھی اور شروع کے کتنے ہی دن وہ میرے ساتھ رہی۔ میں نے ایسا کچھ محسوس نہیں کیا جو میرے دوست نے مجھے بتایا تھا۔ اچانک میں نے ایک فیصلہ کیا کہ میں خود اس لڑکی کو آزماؤں گا۔ میری نظر میں وہ صرف ایک معصوم اور کمزور سی لڑکی تھی جسے بہت آسانی سے زیر کیا جا سکتا تھا۔ میرے دل میں تجسس بھی پیدا ہو رہا تھا۔ میں نے اچانک اس لڑکی کا بازو دبوچا اور کھینچتے ہوئے اسے اپنے کمرے میں لے گیا۔ لڑکی شاکڈ سی مجھے دیکھ رہی تھی۔ یقیناً اس نے مجھے ایسا شخص نہیں سمجھا تھا جیسے میں اس کی عزت کی حفاظت کرتا تھا۔ اسے لگا کہ میں کوئی بہت نیک شریف انسان ہوں، حالانکہ اس میں میرے کاروبار کی احتیاط پوشیدہ تھی۔ ایک ان چھوٹی اور لڑکی کا پیسہ ڈبل ٹرپل ہوتا تھا۔ میں نے صرف اپنا پیسہ بچانے کے لیے اس لڑکی کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، مگر اب کوئی مجبوری نہیں تھی۔ میں کوئی اتنا شریف مرد نہیں تھا۔ میری نظر میں لڑکیوں کی خرید و فروخت کا کاروبار اور زنا عام چیزیں تھیں۔ میں نے اس لڑکی سے کہا کہ اگر میں اسے دوسرے مردوں کو نہیں بیچ سکتا تو کیا ہوا، میں خود اس پر حاوی ہو سکتا ہوں۔ وہ اکیلی ہے اور صرف میرے سہارے پر ہے، تو بہتر ہے کہ میرے گھر میں میرے ساتھ رہنے کے لیے اسے میری مدد کرنی چاہیے۔ پہلے وہ مجھے خوش کرے اور پھر مجھے پیسہ کما کے دے۔ میں نے اس سے وعدہ کیا کہ میں اس کے بدلے اس کے گھر والوں کو اچھی خاصی رقم دوں گا۔ وہ لڑکی میری مقروض تھی کیونکہ میں نے اس کا ایک بہت بڑا قرضہ چکایا تھا۔ پہلی بار میں نے اس لڑکی کی آنکھوں میں دکھ دیکھا تھا، ورنہ وہ ہمیشہ سپاٹ رہتی تھی۔ یعنی وہ مجھے اس طرح رویہ بدلتا دیکھ کر شاکڈ رہ گئی تھی۔ نہ جانے وہ مجھ سے کیا کیا امیدیں باندھنے لگی تھی، مگر میں اس پہ ترس کھانے کو بالکل تیار نہیں تھا۔ اس لڑکی کی چادر کھینچنے کے بعد تو ویسے بھی میرے دماغ پر صرف اور صرف اسے حاصل کرنے کا جنون اور ہوس سوار ہو چکی تھی۔ میں نے اسے دبوچ لیا، مگر اسی وقت مجھے جھٹکا سا لگا تھا۔ میں جو اس لڑکی کو زیر کرنے کا سوچ رہا تھا، میرے ساتھ کچھ ایسا ہوا کہ میں ساکت رہ گیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا اس لڑکی کے قریب جانا میرے لیے اتنی بڑی سزا بن جائے گا، اور وہ پوری رات میری اذیت اور تکلیف میں گزری تھی۔ اگلے روز جب میں جاگا تو میری آنکھوں بالکل سرخ ہو رہی تھیں اور میرا دماغ بالکل ساکن تھا۔ میں خود بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا یہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ میرا دل انجانے خوف میں مبتلا ہونے لگا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اس لڑکی کو دیکھا جو اب بھی ویسے ہی سر جھکائے اطمینان سے بیٹھی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے رات کے منظر گھومنے لگے۔ یکدم میرا دل سہم گیا تھا۔ شاید یہ اللہ کی سزا تھی، کیونکہ میں نے ایک باپردہ حافظ قرآن لڑکی کو اپنے کاروبار کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ لڑکی سر اٹھا کر مجھے دیکھنے لگی اور میں جو اپنے کام کے لیے حسین چہروں کو ڈھونڈتا پھرتا تھا، اس لڑکی کی شفاف آنکھیں اور نہایت گوری رنگت دیکھ کر چونک گیا۔ اچانک سے ہی میرے اندر کا ہمدرد انسان کہیں دور جا سویا اور کاروباری انسان جا کر اس لڑکی کا جائزہ لینے لگا۔ میں چند سیکنڈ میں ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ لڑکی میرے کام کی ہے۔ یہی میری غلطی تھی۔ میں اس کے حسن کا دیوانہ ہو رہا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے پیسہ گھومنے لگا تھا۔ وہ لڑکی غیر معمولی حسن کی مالک تھی۔ اس پر غربت اور مجبوری نے اس کے چہرے پر جو بے بسی اور اداسی کے رنگ پھیلائے ہوئے تھے وہ اسے پرکشش بناتے تھے۔ اس نے مجھے اچھا مرد سمجھ کر مجھے اپنی پریشانی بتائی تھی اور روتے ہوئے بولی کہ اس کے باپ کا سر پر قرض چڑھ جانے کی وجہ سے اس کا باپ اب بیمار ہو کر بستر پکا ہو گیا ہے۔ اس کے گھر میں غربت اتنی بڑھ گئی ہے کہ 2 وقت کی روٹی مشکل ہو گئی ہے۔ وہ نوکری کے لیے جہاں بھی جاتی ہے لوگ اسے ہوس بھری نظروں سے دیکھتے تھے۔ اس کا باپ جس مرد کا مقروض تھا وہ شخص اب بڑی عمر کا عیاش مرد تھا۔
وہ اس کے گھر والوں پر دباؤ ڈال رہا تھا کہ قرض کے بدلے وہ لڑکی دی جائے، اور وہ اس لڑکی کو صرف اپنی رکھیل بنا کر رکھنا چاہتا تھا کیونکہ وہ ایک خاندانی مرد تھا اور وہ پہلے سے شادی شدہ اور بچوں والا تھا۔ اس لڑکی کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی تھی کہ وہ کسی مرد کے ساتھ اس طرح رہے۔ وہ جاننے والوں سے قرض مانگنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن قرض کی رقم نہایت بڑی تھی، اس لیے کوئی بھی اس کی مدد کرنے کو تیار نہ تھا۔ میں نے جب یہ سنا تو جھوم کر اٹھا کہ مجھے قسمت نے بہت اچھا موقع دیا ہے۔ میں اس لڑکی کا قرض چکا دیتا تو وہ لڑکی میری محتاج ہو جاتی۔ میں ویسے بھی لڑکیوں کو پاکستان سے بہلا کر چائنا لے جاتا تھا اور ان سے کاروبار کرتا تھا۔ پہلے مجھے محنت کرنا پڑتی تھی، اکثر مجھے جھوٹا نکاح کرنا پڑتا تھا، مگر وہ لڑکی بہت آسانی سے میرے ہاتھ لگ گئی۔ میں نے اس لڑکی کو کہا کہ میں اس کا قرض چکاؤں گا، بدلے میں اسے اپنا ساتھ چائنا لے جاؤں گا جہاں وہ کما کر اپنے گھر والوں کو پیسہ دے سکے۔ اس لڑکی کے چھوٹے بہن بھائی بھی تھے۔ میری بات سن کر وہ خوش ہو گئی کیونکہ میں نے اس سے اس کے جسم کی بات نہیں کی تھی۔ میں سمجھدار تھا، میں جانتا تھا پہلے اسے اپنا مقروض کروں گا تو وہ میرے ہر بات ماننے کے لیے مجبور ہو جائے گی۔ اس کی رقم چند لاکھ تھی، جو میرے لیے کوئی بڑی رقم نہ تھی مگر اس غریب گھرانے کے لیے بہت بڑی رقم تھی۔ میں نے اس کا قرض چکا دیا اور اس کے باپ کا علاج کے پیسے بھی دے دیے۔ لڑکی میری مشکور ہونے لگی۔ میں نے اسے کہا کہ تمہیں چائنا جا کر کمانا ہوگا تاکہ تم میرا قرض بھی لوٹا سکو اور اپنے باپ کی بیماری کا علاج بھی کروا سکو۔ وہ لڑکی حالات سے تنگ تھی، آرام و سکون سے مان گئی تھی۔ جلد میں نے اس کا اور اپنے ساتھ جانے کا انتظام مکمل کر لیا تھا۔ میں بہت خوش تھا، پہلی بار میرے ہاتھ اتنی بڑی رقم آ گئی تھی، اور ابھی تو آگے بہت وقت باقی تھا۔ ابھی تو بہت گاہک میری نظر میں تھے جو حسن کے دیوانے تھے، مگر مجھے جھٹکا تب لگا جب اگلے روز وہ مرد اس لڑکی کو لے کر واپس آ گیا اور مجھ سے بولا کہ مجھے رقم واپس کرو، میں اس لڑکی کو نہیں لینا چاہتا۔ مجھے حیرت ہوئی تھی، اس جیسا حوث پرست مرد اتنی حسین لڑکی کیوں چھوڑ رہا تھا؟ میں نے اس سے سوال بھی کیا مگر وہ صرف اتنا ہی بولا کہ اسے وہ لڑکی نہیں پسند، اسے پیسہ واپس چاہیے۔ پہلے تو مجھے لگا کہ وہ مجھ سے جھوٹ بول رہا ہے۔ میں اس سے لڑنے لگا کہ لڑکی کو استعمال کر کے پیسے واپس لے رہا ہے، مگر اس نے لڑکی کو میرے سامنے کر دیا اور بولا کہ تم چاہو تو اس سے پوچھ لو اور چاہو تو چیک بھی کر لو۔ میں نے اس لڑکی کو بالکل ہاتھ نہیں لگایا۔ مرد مجھے دھمکانے لگا کہ اگر میں نے اس کی رقم واپس نہ کی تو وہ مجھ پر کیس کر دے گا۔ اگر وہ مجھ پر کیس کر دیتا تو میں چائنا میں چھپ کر یہ کاروبار کر رہا تھا، ساری زندگی جیل میں سڑتا رہ جاتا۔ اور اس کی بات بھی سچ لگ رہی تھی، اس لڑکی کا اطمینان اور سکون قائم تھا۔ وہ ویسے ہی باپردہ کھڑی تھی، جس کا مطلب صاف تھا کہ اسے کسی نے چھوا تک نہیں تھا۔ میں اس بات پر کافی حیران ہوا تھا۔ اپنے ہاتھ آئی بھاری رقم واپس دیتے ہوئے میرا دل رو رہا تھا۔ مجھے اس لڑکی پر شدید غصہ آیا۔ میں نے اس مرد کو رقم واپس کر دی، اور غصہ یہ تھا کہ میرا اس کے ساتھ کاروبار کرنے کا معاہدہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ آج کے بعد وہ مجھ سے دوبارہ کوئی لڑکی نہیں لینے والا تھا۔ میں نے اس لڑکی سے پوچھنے کی بہت کوشش کی مگر وہ خاموش رہی۔ 2 دن بعد میں نے بہت مشکل سے ایک اور گاہک ڈھونڈا اور پھر سے اسے ایسے ہی رقم دے کر لڑکی اس کے حوالے کی، مگر اس بار بھی ویسا ہی ہوا۔ وہ بھی اگلے روز مجھے لڑکی دے گیا، مجھ سے اپنے پیسے واپس لے گیا تھا۔ میں پریشان ہو گیا۔ 3 بار میں کوشش کی مگر تینوں بار وہ مرد اس لڑکی کو واپس دے جاتے تھے اور مجھ سے رقم واپس لے جاتے تھے۔ یہ سب وہ مرد تھے جو کسی حال میں کسی لڑکی کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے تھے۔ مجھے حیرت ہوتی تھی کہ وہ اتنی خوبصورت لڑکی کو خرید لینے کے بعد کیسے واپس چھوڑ جاتے تھے۔ یہ معاملہ میرے لیے الجھتا جا رہا تھا، اور تب مجھے اصل جھٹکا لگا جب میرا دوست جو ضدی ترین لڑکیوں کو سیدھا کر دیتا تھا، وہ بھی اس جیسی معصوم اور سیدھی سادی لڑکی کو قابو کرنے میں ناکام رہا تھا۔ تب بہت مجبور ہو کر جب میں نے خود اس لڑکی کو چیک کرنے کا سوچا تو مجھ پر جو انکشاف ہوا میرے رونگٹے کھڑے کر گیا تھا۔ وہ لڑکی کوئی معمولی لڑکی نہیں تھی۔ مجھے اپنے دوست کی بات یاد آ رہی تھی جو اس نے مجھ سے کہا تھا کہ تم نے مجھے جو لڑکی دی ہے یہ انسان نہیں ہے، تم نے جان بوجھ کر میرے ساتھ ایسا کیا تاکہ میں ساری عمر کے لیے معذور اور ناکارہ ہو جاؤں۔ میرے دوست کو لگ رہا تھا کہ وہ لڑکی بدروح ہے جس کے جنات سے بھی رابطے ہیں۔ اس کی بات پر میں حیران ہوا تھا اور ڈرا بھی تھا، مگر بعد میں مجھے لگا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ لیکن اب مجھے بھی لگ رہا تھا کہ شاید وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، کیونکہ اس رات جب میں لڑکی کے قریب گیا تو اچانک میرے نتنوں سے ایک عجیب سی خوشبو ٹکرائی تھی جس سے میرا دماغ سنسنا گیا تھا اور میرا پورا وجود اچانک سے بالکل ناکارہ ہوتا چلا گیا تھا۔ میں نے حرکت کرنے کی بہت کوشش کی مگر نہیں کر پایا۔ میں زمین پر گر چکا تھا، میرا پورا وجود بالکل کسی معذور انسان کی طرح مفلوج ہو چکا تھا۔ اس وقت میں نے ایسی بے بسی محسوس کی تھی کہ میں شدت سے رو پڑا تھا۔
پوری رات میں وقتاً فوقتاً ہوش میں آتا رہا، مگر میں اپنے جسم کو حرکت نہیں دے پا رہا تھا۔ مجھے تب لگا کہ میری زندگی ایسے گزرنے والی ہے، اور یہ احساس میری روح کو جھنجھوڑ کر رکھ گیا تھا۔ مگر جب صبح اٹھا تو میرا جسم بالکل ٹھیک تھا، مگر خوف میرے اندر بری طرح بیٹھ چکا تھا۔ اب مجھے سمجھ آئی تھی کہ وہ سب عیاش مرد اسے واپس کیوں چھوڑ جاتے تھے۔ سب اس سے ڈر چکے تھے۔ میں نے لڑکی سے پوچھا تو اس نے مجھے بتایا کہ اس کا باپ ایک کامیاب کیمسٹ تھا، لیکن کچھ حادثات میں اس کی نوکری چلی گئی اور اس پر غبن کا الزام لگا، جس کی وجہ سے ان کی دولت جائیداد سب چلی گئی اور وہ مفلسی میں ڈوب گئے۔ اس کے بعد اس کا باپ عطر بنانے کا کام کرنے لگا۔ جب وہ چائنا آنے لگی تو اس کے باپ نے ایسے مخصوص عطر دے کر تاکید کی تھی کہ وہ ہمیشہ عطر لگا کر رکھے۔ اس کے باپ نے اس خوشبو کے اندر کچھ ایسے کیمیکل استعمال کیے تھے کہ وہ خوشبو جو بھی سونگھتا تھا اس کا پورا وجود کچھ گھنٹوں کے لیے بالکل ناکارہ ہو جاتا تھا۔ میں نے حیرت سے اس لڑکی کو دیکھتے ہوئے سوال کیا کہ اگر ایسی بات ہے تو پھر وہ لڑکی بے ہوش کیوں نہیں ہوتی؟ خوشبو لگانے سے اس کے ناک میں بھی تو جاتی ہوگی۔ تب اس لڑکی نے میرے سر پر دھماکہ کیا اور بولی کہ وہ سونگھنے کے حص سے محروم تھی، اس لیے وہ چاہے جتنی بھی خوشبو لگا لے اس پر اثر نہیں پڑتا تھا، مگر اس کو ہاتھ لگانے والے مرد بے جان ہو جاتے تھے۔ مجھے اب اس لڑکی کا سکون سمجھ آ رہا تھا۔ ایک پوری رات معذوری کا احساس چکھنے کے بعد کسی مرد میں جرأت نہیں ہوتی تھی کہ اگلی بار اس لڑکی کو آزمائے۔ محتاجی کی زندگی سے ہر انسان ڈر جاتا ہے۔ میں نے بھی وہ خوف ایک پوری رات خود پر جھیلا تھا۔ اس لڑکی نے مجھے کہا کہ تم جان چکے ہو کہ تم مجھ سے یہ کام کبھی نہیں کروا پاؤ گے۔ میں خاموش رہی کیونکہ تمہاری مقروض تھی اور مجھے اس مشکل وقت سے تم نے نکالا تھا۔ تم نے احسان کیا تھا، مگر اب میں نے وہ احسان چکا دیا ہے۔ مجھے واپس پاکستان بھیج دو، میں وہاں سے کما کر تمہارا قرض واپس کر دوں گی۔ اس کے الفاظ پر مجھے شدید شرمندگی ہوئی تھی۔ میرے دل میں جانے کیا سمائی کہ میں نے اس لڑکی سے معافی مانگی اور اسے قرض معاف کر کے پاکستان واپس بھیج دیا۔ میرے دل میں اس لڑکی کی جگہ بن چکی تھی، ایسی لڑکی جو نہایت خوبصورت تھی مگر کمزور ہونے کے باوجود اپنی عزت کی حفاظت کرنا جانتی تھی۔ وہ لڑکی عزت سے رکھے جانے کے قابل تھی۔ اب اس لڑکی کو پاکستان گئے چند سال گزر چکے ہیں۔ میں نے اپنا وہ کاروبار چھوڑ دیا ہے۔ میں اب حلال رزق کماتا ہوں اور اس کی وجہ وہی لڑکی ہے جس میں آج تک بھلا نہیں پایا۔ اگر میں پہلے دن ہی اسے عزت سے اپناتا، اپنے گھٹیا کاروبار کو پروان چڑھانے کے خواب نہ دیکھتا، تو شاید وہ لڑکی آج باعزت طریقے سے میری دسترس میں ہوتی، مگر میں نے لالچ کے مارے اندھا ہو کر اس کے سودے پر سودا طے کرتا چلا گیا۔ وہ ایک بات تو لڑکی تھی، اپنی عزت کی حفاظت کا سامان کیے ہوئے تھی، اس لیے اس کے چہرے پر کبھی بھی ڈر سمٹ کر نہیں آیا تھا۔ اپنی بے وقوفی کی آڑ میں نے کبھی ایک اچھی لڑکی کو کھو دیا تھا، شاید اب وہ کبھی میری کسی بات پر بھروسہ کر کے میری پیروی نہ کرے۔